بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن 218 ہجری کی بات ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کا انتقال ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ بغداد کے تخت خلافت پر بیٹھا ہے۔ معتصم اگرچہ پڑھا لکھا بالکل نہ تھا، لیکن نہایت بہادر اور بڑا جنگجو شخص تھا۔ اسی کے ساتھ یہ کام کاج اور انتظام و انصرام میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن قاسم اور بابک خرمکی کا خروج، سپہ سالار افشین کی سرکشی، اولاد مامون کی یورش، تبرستان، کردستان، آرمینیا اور آذربائیجان کی بغاوتوں کی صورت میں معتصم کے زمانے میں جتنی بھی مشکلات آئیں یا جنگیں ہوئیں، معتصم نے بہت عمدگی سے ان سب پر کنٹرول کیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو ان دنوں آپسی معاملات میں الجھے دیکھا تو پرپرزے نکالنا شروع کیے اور اپنی 1 لاکھ کی فوج لے کر مسلمانوں کے زبترا اور ملتیا نامی شہروں میں آ گھسے اور وہاں کے مسلمانوں کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ تو ایک ہاشمی عورت نے دہائی دیتے ہوئے معتصم کو پکارا اور کہا، اے ہمارے بادشاہ معتصم، ہماری مدد کرو، اے ہمارے بادشاہ معتصم، ہماری مدد کرو۔ معتصم کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس کو بڑا صدمہ ہوا۔ فوری طور پر لبیک لبیک پکارتا اٹھا اور ایک بہت بڑی فوج لے کر رومیوں پر چڑھائی کر دی اور خوب اچھی طرح سے ان کی مرمت کر کے مزاج درست کر دی ہے۔ اس طرح رومیوں کی عقل ٹھکانے آ گئی اور انہیں دوبارہ مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ معتصم کے فوری اقدام کی بدولت باقی ملک کے اندر خوب امن رہا۔ مامون الرشید کی طرح خلیفہ معتصم باللہ سے بھی خلق قرآن کے مسئلے میں بڑی غلطیاں ہوئیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے وقت کے بڑے امام کو اسی کے زمانے میں قید و بند کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں اور اذیتیں سہنا پڑیں۔ یہ بات طے تھی کہ عباسی حکومت پر شروع ہی سے ایرانی اثر چھایا ہوا تھا۔ گزشتہ خلیفہ مامون کے زمانے میں تو یہ اثر اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور تقریباً سارے عہدے عربوں سے نکل کر ایرانیوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ اب بھی کچھ ویسے ہی حالات تھے۔ معتصم سے اچھا نہیں سمجھتا تھا، مگر ان کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ فوری طور پر انہیں بے دخل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس کے حل کے لیے معتصم نے ایک منصوبہ بنایا اور وہ یہ کہ اس ایرانی اثر کو مٹانے کے لیے ترکوں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ ترکوں کو فوج میں بھرتی کیا، نئے ترکی غلام خرید کر انہیں فوجی بنایا، ان کے لیے ایک نیا شہر سامرا بسایا۔ یہ کام جہاں بہت فائدہ مند تھا، وہیں یہ ایک لحاظ سے بہت بڑی تاریخی غلطی بھی تھا۔ مامون الرشید کی ذرا سی بے توجہی کی وجہ سے عرب خلافت عباسیہ سے دور ہونے لگے تھے۔ اب معتصم کی ترکوں کے لیے اتنی خاطر مدارت کو دیکھ کر ایرانی غیظ و غضب میں آ گئے اور معتصم سے دور ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکوں کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا اور گویا حکومت بالکل ترکوں کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ ریاست و سیاست کے ہر عمل میں دخل دینے لگے اور خلیفہ پر بھی حاوی ہونے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر معتصم کو خود افسوس ہوا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا؟ اب تو معاملہ ہاتھ سے گویا نکل چکا تھا۔ ترکوں کا اثر بڑھتا ہی رہا اور آگے چل کر عباسی بادشاہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہو کر رہ گئے۔ سن 227 ہجری میں معتصم بھی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔